بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ دنیا کائنات حیرتوں سے بھری پڑی ہے اور اس لامحدود کائنات کے اندر بے شمار راز پوشیدہ ہے۔ کائنات میں اپنے اندر نہ جانے کتنے واقعات کی تاریخ کو قید کر رکھا ہے اور نہ جانے کتنے ہی ایسے منظر ہے جس پر اس کائنات نے ابھی تک پردہ ڈال رکھا ہے۔ انسان اپنی کوششوں سے جب ایک راز سے پردہ اٹھاتا ہے تو اس کے سامنے 100 نئے راز آ جاتے ہیں اور انہی کی تلاش کرتے کرتے انسان آگے بڑھتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے اور نت نئے جہاں دریافت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، تخت بلقیس کا واقعہ بھی تاریخی اور مذہبی اعتبار سے کافی پرانا ہے، لیکن اس کے اندر ماڈرن سائنس کا وہ راز چھپا ہے جس پر آج سائنس سب سے زیادہ تحقیق کر رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا یہ مشہور واقعہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور پوچھنے پر کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے ملک میں پہنچ گیا تھا جہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کہتے ہیں۔ وہ ایک شاندار تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے جس میں قیمتی پتھر، ہیرے، جواہرات جڑے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی آرائش و آرام کے سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھ کر اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کی قوم کو توحید پر لانا چاہا۔ ہدہد یہ خط ملکہ بلقیس کے پاس لے گیا۔ پیارے دوستو، دراصل ملکہ بلقیس کی حکومت عرب کے جنوب میں یمن اور حبشہ کے علاقے پر تھی جہاں قوم سبا آباد تھی، اور ملکہ سبا کی ریاست نہایت ہی طاقتور، امیر اور خوشحال ریاست تھی۔ بہرحال جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط ملا تو اس کے سرداروں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قیمتی تحفے، تحائف، غلام اور لونڈیاں بیچ دیں۔ لیکن تحفوں سے لدا جب ملکہ کا یہ وفد یروشلم پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب واپس بھیج دیا اور یہ چیز قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ملکہ بلقیس اپنے لاہو لشکر کے ساتھ یروشلم کے لیے روانہ ہو گئی۔ وفد جب واپس چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیروں اور جنات کو بلا کر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے لا دے؟ دربار میں موجود ایک عفریت جن نے کہا کہ میں اس تخت کو دن ڈھلنے سے پہلے لا سکتا ہوں، لیکن وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر اور سردار موجود تھا جن کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو لا کر آپ کی خدمت میں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کتاب کا علم ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اور پلک جھپکتے ہی ملکہ بلقیس کا وہ شاندار اور عظیم تخت آپ علیہ السلام کے سامنے پڑا تھا۔ پیارے دوستو، آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ آصف بن برخیہ کے پاس ایسا کون سا علم اور کون سی کتاب تھی جس کی مدد سے ایک سیکنڈ میں وہ تخت یمن سے یروشلم پہنچ گیا، جبکہ یمن سے یروشلم کا فاصلہ تقریباً 2500 کلومیٹر ہے؟ ان سوالات کا آسان ترین جواب تو یہ ہے کہ ٹائم اور اسپیس کا قانون اور اصول صرف ہم انسانوں پر ہی لاگو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی اصول یا قانون کی پابند نہیں ہے۔ اس کی قدرت ایک معمولی تخت تو درکنار، سورج اور اس سے بھی زیادہ بڑے سیاروں کو بھی پلک جھپکتے ہی لاکھوں کروڑوں میل کا فاصلہ طے کروا سکتی ہے۔ لیکن اگر جدید سائنس کی تناظر میں دیکھا جائے تو اس واقعے کا آج ایک معقول جواب ہے
جو کہ عین اس موقع کے مطابق ہے۔ سائنس کی دنیا میں اسی چیزوں کو ٹیلی پورٹیشن کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے اس طرح کی حیرت انگیز کام ممکن ہے۔ ٹیلی پورٹیشن دراصل کسی چیز کا ایک جگہ سے دور یا قریب کسی دوسرے مقام پر سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں سفر کا نام ہے۔ یہ عمل اتنا تیز ہے کہ ہم پلک جھپکنے سے پہلے ہی کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ سکتے ہیں۔ سال 1935 میں دنیا کے بہترین فزسٹ البرٹ آئن اسٹائن، بورس پوڈالسکی اور نیتن روزن نے ERP پیراڈاکس نامی ایک آرٹیکل لکھا۔ انہوں نے اس پیپر میں ہونے والے دریافت کو امپاسبل کا نام دیا اور پیپر کے آخر میں یہ جملہ لکھا، نہ سمجھ آنے والا عجیب عمل۔ دراصل آئنسٹائن اور ان دو بڑے سائنسدانوں نے اس پیراڈاکس میں یہ تھیوری دیا تھا کہ ایٹم کا سب سے چھوٹا پارٹیکل ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہو سکتا ہے، چاہے دونوں مقامات کے درمیان فاصلہ کروڑوں میل ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اپنی اس تھیوری کو امپاسبل کہہ کر مزید تحقیق کے لیے چھوڑ دیا۔ سال 1973 میں دنیا کی سب سے بڑی لیبارٹری سیرن کی سائنسدان جان بیل نے اس امپاسبل ڈسکوری کو پاسبل کہا، لیکن بیل کے مطابق پارٹیکلز کی یہ منتقلی روشنی کی رفتار سے 10,000 گنا زیادہ تیزی سے ہو رہی تھی، جو کہ کسی کے بھی سمجھ سے باہر تھی۔ تقریباً 40 سالوں بعد چائنا نے سال 2016 میں کویس نامی پروجیکٹ کو لانچ کیا، جس کی لاگت $100 ملین تھی۔ انہوں نے میسیسیس نامی سیٹلائٹ کی مدد سے انسانی تاریخ میں پہلی بار 1200 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک فوٹون کی پارٹیکل کو ٹیلی پورٹ کر دکھایا۔ کوانٹم دنیا کی اس ہلا کر رکھ دینے والی تحقیق میں بڑی بڑی لیبارٹریز میں تجربات کی رفتار دگنی کر دی۔ روشنی کی رفتار سے تیز ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کا پلک جھپکتے ہی پہنچ جانا آج ہمارے سامنے ممکن ہے، اور دنیا کے کئی لیبارٹریز میں اس پر کامیاب ایکسپیریمنٹ کیے جا چکے ہیں، لیکن زندہ جانداروں کو ٹیلی پورٹ کرنے میں سائنس اب تک کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معزز وزیر اور سردار نے اتنے بڑے جسامت والے تخت کو یمن سے یروشلم کیسے ٹیلی پورٹ کیا تھا، اس کی وضاحت بھی فی الحال کوانٹم ورلڈ کے ذریعے دینا مشکل ہے، کیونکہ بڑی چیزوں کو سائنس ٹیلی پورٹ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ لیکن ٹیلی پورٹیشن کی یہ دریافت ابھی سائنس کے لیے بالکل نئی ہے، اور اس کی مزید گہرائیوں میں جانا اب بھی باقی ہے۔ مختصر یہ کہ جدید سائنس کی بدولت آج ہم قرآن پاک میں بیان کردہ کئی ایسی باتوں اور واقعات کو ماضی کی بنسبت موجودہ دور میں زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، اور ہم پر آنے والے وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ان بے مثال حکمت و کاریگری کے اسرار مزید کھلتے جائیں گے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے، اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔